إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ محترم سامعین کرام، معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے معاشرے میں پائی جانے والی ایک بہت بڑی خرابی اور ایک بہت بڑی برائی کا تذکرہ کیا ہے، جس کے اندر آج ہمارا معاشرہ اور معاشرے کی اکثریت ملوث ہے، اور وہ برائی وہ خرابی سود کا لینا دینا اور اسے کھانا پینا ہے۔ سود ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی برائی ہے جو ہمیشہ سے معاشرے کے غریب اور محتاج لوگوں پر ظلم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ ہمیشہ سے اس سود کے ذریعہ معاشرے کے امیر اور مالدار لوگ جو اس برائی میں ملوث ہیں، اس کے ذریعہ ضرورت مندوں کا استحصال کرتے آ رہے ہیں، ان پر ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر عربوں کے یہاں بھی سودی نظام کا، سودی لین دین کا سلسلہ عام تھا۔ ان کے یہاں بھی یہ کاروبار چلتے تھے، لوگ قرض دیا کرتے تھے سود پر۔ خصوصاً یہودیوں کا معاملہ تھا کہ وہ اس سودی نظام کو بڑھاوا دینے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا کرتے تھے، اس کاروبار کو سب سے زیادہ انجام دینے والے یہود ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اسلام آیا، اسلام نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا جس کے ذریعہ سے کسی بھی انسان پر ظلم ہوتا ہو، اور اسی سلسلے میں اسلام نے سود کو بھی ختم کیا، اسے حرام قرار دیا۔ مکی زندگی کے اندر سود کو حرام قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جہاں شریعت لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کر رہی تھی، جہاں سب سے زیادہ ضروری تھا کہ لوگوں کے عقیدے کو درست کیا جائے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا جائے۔ تو جس طرح اس زمانے میں شریعت نے بہت ساری برائیوں کو برداشت کیا، مکی زندگی کے اندر شراب پینا حرام نہیں تھا، جس طرح اس برائی کو شریعت نے برداشت کر کے رکھا، اسی طرح سودی کاروبار کو بھی اس زمانے میں شریعت نے برداشت کیا۔ لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اس کے بعد سے اللہ رب العالمین نے دھیرے دھیرے کر کے تمام برائیوں کو ختم کرنا شروع کیا۔ تمام برائیوں کی حرمت پر اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل کرنی شروع کی، اور اسی مدنی دور کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت والی آیت کریمہ بھی نازل فرمائی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر جب تقریباً 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تمام صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے سود کی حرمت کا عام اعلان فرمایا، اور اس بات کی وضاحت کر دی کہ سود ہمیشہ ہمیش کے لیے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان ربا الجاہلیۃ موضوع فی تحت قدمی، کہ سنو اے لوگوں، آج سے جاہلیت کا جو سود کا کاروبار تھا، جاہلیت میں جو سود کے معاملات انجام دیے جاتے تھے، ان تمام معاملات کو میں زمین میں دفن کرتا ہوں، اور آج سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی معاملات سود کے کیے جاتے رہے ہیں، آج سے وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے سامنے یہ عام اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی سودی لین دین نہیں ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عملی قدم بھی اٹھایا اور سب سے پہلا سودی معاملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا وہ اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم کیا۔ اسلام لانے سے پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور بہت سے ایسے قرضے ابھی بھی موجود تھے جو انہوں نے غریبوں اور محتاجوں کو دے رکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سود کے معاملے کو ختم کرتا ہوں، اور اپنے چچا کو تلقین کی کہ انہوں نے جن لوگوں کو بھی سود پر قرض دیے ہیں، جن لوگوں کو بھی قرضہ دیا ہے، صرف اتنا ہی پیسہ ان سے واپس لے سکتے ہیں جو اصل ہے، اصل کے علاوہ سود کا 1 روپیہ 1 پیسہ بھی ان کے لیے لینا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو تلقین کی، اور ان کے چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل فرمایا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا، اسے معاشرے سے ختم کیا۔ سود ایک ایسی برائی ہے، ایک ایسی لعنت ہے کہ جس کی مذمت احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر اتنے سخت الفاظ کے ساتھ ہوئی ہے، اس کا اسلوب، اس کا انداز اور اس مذمت میں بیان کیے جانے والے الفاظ اتنے سخت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی اور برائی کی مذمت میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے۔ شرک کے بعد سب سے سخت الفاظ اگر اللہ اس کے رسول نے کسی برائی کی مذمت میں استعمال کیے ہیں تو وہ سود ہے۔ قرآن آپ پڑھ لیجئے، احادیث پڑھ لیجئے، ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ نہایت ہی سخت انداز میں، سخت الفاظ کے ساتھ اللہ اس کے رسول نے سود کی مذمت کی۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور اگر تم مومن ہو، اپنے ایمان میں سچے ہو، جو دعویٰ ایمان کا کر رہے ہو وہ تمہارا دعویٰ سچا ہے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، تو جو کچھ بھی سود کا معاملہ تمہارا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، جو بھی سودی معاملات تم کرتے آ رہے ہو اسے ترک کر دو، 1 پیسہ تم سود کا نہ لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، سود لینا بند نہیں کرتے، سودی کاروبار کرنا بند نہیں کرتے، سود کھانا بند نہیں کرتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو، اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سود کے لینے اور دینے، سودی کاروبار کرنے کو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ چھیڑنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اسلامی حکومت ہو اور وہاں کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہو، سود لیتا دیتا ہو، تو وہاں کے بادشاہ کے لیے، خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ اسے توبہ کرنے پر مجبور کرے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہاں کے بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کی گردن کو اڑا دے۔ اتنی سخت وعید اللہ رب العالمین نے سنائی، اور صحابہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ سود کتنی سخت چیز ہے، کتنی بری چیز ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبہ ادناها ان ينكح الرجل امہ، کہ سود کی تقریباً 70 سے زائد درجات ہیں، اس کے جو گناہ ہیں، اس کی جو قسمیں ہیں، اس میں تقریباً 70 درجات ہیں۔ ادناها ان ينكح الرجل امہ، اور اس میں جو سب سے کم تر درجہ ہے، سب سے کم گناہ جو ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہو، کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ غلط کام کرے، جتنا برا یہ چیز ہے اتنی ہی بری سود لینے کا سب سے کم تر درجہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے۔ ہم اور آپ ذرا تصور کریں، غور کریں، کیا کوئی شخص یہ بات سوچ سکتا ہے، یہ بات سن سکتا ہے یا اپنی زبان سے نکال سکتا ہے کہ ماں کے ساتھ اتنے غلط الفاظ استعمال کیے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو سودی کاروبار کرتا ہو، سود لیتا ہو، خواہ وہ سود کہیں سے بھی آتا ہو، ہم قرض کے ذریعہ کسی کو قرض دے کر کے وہ سود لیتے ہو، یا ہمارا کاروبار قرض سود والا ہو، یا ہم بینکوں سے ملنے والے سود کو کھاتے ہو جو ہمارے اکاؤنٹ میں پڑے رہتے ہیں FD کے ذریعہ یا کسی بھی طریقے سے، وہ تمام کے تمام سود جو ہم اور آپ کھاتے ہیں، ان تمام کے لیے یہی حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ کے
کے ذریعہ ان تمام قسموں کے سود کی مذمت کی ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں نہایت محتاط رہنا چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ اس معاملے میں ملوث ہر ایک شخص پر لعنت بھیجی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر اور اس شخص پر بھی جو سود کھلاتا ہے، لینے والے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور جو سود دیتا ہے اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ یعنی صرف کھانے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا شکار نہیں، اگر ہم اور آپ سود دیتے بھی ہیں تو ہم اور آپ بھی اللہ کے رسول کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا وشاہدیہ، اور اس معاملے میں، اس لین دین میں جو گواہ بن کر کے آتے ہیں ان گواہوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت۔ ہم اور آپ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے، ہم اور آپ جا کر کے اس میں صرف گواہ بن جائیں کہ ہاں میں گواہ ہوں اس کاروبار کا، اس لین دین کا، اس ادھار کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے ہم اور آپ بھی مستحق بنیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَاتِبَهُ، اور اس پورے کاروبار کو لکھنے والے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ یعنی اگر ہم اور آپ سودی لین دین میں جو کچھ بھی لکھا پڑھی ہوتی ہے ہم اور آپ اس کو لکھتے ہیں تو بھی ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنت کے مستحق ہوں گے، اگرچہ یہ لکھنا پڑھنا ہماری اور آپ کے کسی ڈیوٹی میں ہی کیوں نہ آتا ہو۔ ہم کوئی ایسی نوکری کرتے ہوں، کوئی ایسی جاب کرتے ہوں جہاں ہمیں اور آپ کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ ہم اور آپ اس کاروبار کا حساب و کتاب رکھیں، پورے لکھے پڑھیں، اگر ہم اور آپ اس کے باوجود بھی کرتے ہیں تو ہماری یہ نوکری بھی جائز نہیں ہوگی اور ہمارا یہ طریقہ، یہ کام بھی کسی طرح درست نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لعنت کے مستحق ہوں گے۔ لہذا ایسے تمام لوگ جو بھی سودی معاملات میں کسی بھی طرح کا کوئی تعاون پیش کرتے ہوں، کھانے والے ہوں، کھلانے والے ہوں، لکھنے والے ہوں، گواہ ہوں، کسی بھی طرح کا کوئی تعاون آپ کا موجود ہے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لعنت کے شکار ہوں گے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اس برائی سے دور رکھنا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا شکار ہو اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا، اس سے بڑا بدنصیب پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں کا یہی معاملہ تھا۔ اس زمانے میں بھی یہود سود کا نظام مکمل طریقے سے چلاتے تھے اور اس کے ذریعہ لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ کر کے رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت سے پہلے پورے مدینے کے اندر یہودیوں نے مدینہ کے لوگوں پر سود کے ذریعہ شکنجہ کسا ہوا تھا۔ وہاں کے جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، انہیں یہ ادھار دیا کرتے تھے سود پر اور ان سے ظلماً ان کے مال کو لیا کرتے تھے، ان پر بڑا ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ اسی زمانے سے لے کر کے آج تک اگر ہم اور آپ دیکھ لیں، آج دنیا کے اندر جتنے بینک ہیں، عالمی بینک، جتنا بھی سودی نظام ہے، ان تمام کا کنٹرول آج بھی یہودیوں کے ہاتھ میں، اور یہ یہودی قوم جس طرح خود اس میں ملوث ہے ہمیں اور آپ کو بھی اس میں ڈوبانا چاہتی ہے۔ اس کے لیے دیکھیں کہ نئی نئی اسکیمیں ہمارے اور آپ کے سامنے لاتی، ہوم لون کے نام سے، کار لون اور ایجوکیشن لون، نہ جانے کون کون سی اسکیمیں ہمیں اور آپ کو دے کر کے ہمیں اور آپ کو سود اور انٹرسٹ میں داخل کرنا چاہتی ہیں، ہمیں اور آپ کو اس لعنت میں ملوث کرنا چاہتی ہیں۔ اس قوم کی اسی صفت کی وجہ سے، اسی صورت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان پر لعنت برسائی۔ بے شمار وجوہات ہیں لعنت کی ان پر، ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سماعون للکذب یکالون للسحت، کہ یہودی یہ بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے، جھوٹ کو پھیلانے والے، لوگوں کی جاسوسی کرنے والے، وَأَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، اور بہت زیادہ حرام کھانے والے۔ اکال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں، اور حرام کھانے کا ان کا ذریعہ یہی سود کا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت برسائی ہے۔ اور اگر ہم اور آپ بھی ان کے جال میں پھنس کر کے اس کام کو انجام دیتے ہیں تو جس طرح اس پوری قوم پر اللہ رب العالمین نے یہود کے کسی ایک شخص پر نہیں بلکہ پوری قوم پر لعنت برسائی ہے، کیونکہ یہ پوری کی پوری قوم اس لعنت میں مبتلا ہے۔ اگر ہم اور آپ بھی اسی لعنت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ بھی سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس کا کاروبار کرتے ہیں، تو یقیناً ہم اور آپ بھی اللہ رب العالمین کی لعنت کے شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ غلط فہمی جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے
کہ سود لے کر کے ہم اور آپ اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں، اس غلط فہمی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں سے نکال دیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر کہا ہے کہ سود کے ذریعہ ہمارے اور آپ کے مال میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العالمین سود کو ختم کرتا ہے، اسے مٹاتا ہے، اسے کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ سود کے ذریعہ ہمارے مال میں کبھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے 10,000 کسی کو ادھار دیے، سود میں کے ذریعہ ہم ان سے 15,000 واپس لیتے ہیں، 1 لاکھ دے کر کے 1.5 لاکھ واپس لے رہے ہیں۔ ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس مال سے برکت کو ختم کرتا ہے، اور جس مال میں برکت نہ ہو وہ مال آپ کے پاس کبھی بھی ٹکنے والا نہیں ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی مشکل کی وجہ سے، پریشانی میں مبتلا ہو کر کے وہ آپ کا مال ضائع و برباد ہوگا، آپ اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے جو یہ غلط فہمی آپ کے ذہنوں میں ہے یا معاشرے کے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں کہ کبھی بھی انٹرسٹ کے ذریعہ، سود کے ذریعہ آپ کے مال میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی مشکلات بڑھا سکتی ہیں، آپ کے مال کو ضائع و برباد کر سکتی ہیں۔ جو دولت آپ کے پاس موجود ہے حلال کمائی کا، اس برائی کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ دولت بھی آپ کے ہاتھوں سے جاتی رہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کا انجام آخرت میں کیا ہوگا اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار خواب دکھایا گیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، جنتیوں کے احوال، جہنمیوں کے مناظر، یہ تمام منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے۔ اسی میں ایک منظر آپ نے دیکھا کہ ایک تالاب ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے، اور اس تالاب کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہے جو بڑی مشکل سے تیر کر کے اپنے آپ کو اس میں ڈوبنے سے بچا رہا ہے، اپنے آپ کو اس تالاب سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس تالاب کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھوں میں پتھر، جیسے ہی وہ شخص تیر کر کے تالاب کے کنارے آتا ہے، باہر کھڑا شخص پتھر سے اسے مارتا ہے، پتھر اس کے منہ پہ لگتا ہے اور وہ پھر سے درمیان میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ شخص دوبارہ محنت کر کے تالاب سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر جیسے ہی کنارے پہنچتا ہے، باہر کھڑا شخص پھر پتھر مارتا ہے اور وہ شخص دوبارہ اس تالاب کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جبریل یہ شخص کون ہے، کس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، لوگوں کو سود کے ذریعہ پریشان کیا کرتا تھا، لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، سودی کاروبار کرنا اس کا پیشہ تھا، سود لے کر لوگوں پر ظلم کر کے ان کا خون چوستا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذاب بتلایا اس شخص کا جو سود خوری کرتا ہے، سود کھاتا ہے۔ لہذا غور کریں اس عذاب میں، اور اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو عذاب بھی ویسا ہی دے رہا ہے جیسا وہ لوگوں کے ساتھ دنیا میں کرتا رہا۔ دنیا میں لوگوں کے سے سود لے کر ان کے محنت کی کمائی کو ان سے چھینتا رہا، ان کی خون پسینے کی کمائی کو ان سے چھینتا رہا۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو خون کے تالاب میں عذاب دے رہا ہے، اور جس طرح وہ شخص دنیا میں ایک غریب انسان جو اس سے قرض لیتا ہے سود پر اور کچھ رقم دے کر کے اپنی رقم کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس ادھار کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک مدت گزرنے کے بعد وہ رقم پھر بڑھ جاتی، یعنی اس کی محنت، اس غریب انسان کی جو قرض لے کر کے آیا ہے سود پر، اس کی ساری محنت برباد جاتی ہے، کیونکہ ایک مدت گزرنے کے بعد پھر وہ رقم بڑھ جاتی۔ ایسے ہی قیامت کے دن جب وہ شخص تالاب سے نکلنے کی کوشش کرے گا، ساری محنت اس کی پھر جائے گی، وہ شخص دوبارہ درمیان میں پہنچ جائے گا، پھر محنت کرے گا، پھر اسے مار کر کے اندر کر دیا جائے گا، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا جیسا کہ دنیا کے اندر وہ سود کا سلسلہ اپنا چلاتا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہم اور آپ ان تمام چیزوں سے، یہ جو مذمتیں بیان کی گئی ہیں، یہ جو عذاب بیان کیا گیا ہے، ہم اور آپ اسے ہلکے میں نہ لیں، اور کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں سے یہ چیز، یہ لعنت، یہ برائی مکمل طور سے ختم ہو جائے، اور کوئی بھی بہانہ جو آج ہم اور آپ کرتے ہیں، ان بہانوں سے ہمارا اور آپ کا کچھ نہیں ہونے والا۔ آج ہم اور آپ مختلف بہانے کرتے ہیں، گھر بنانا ہے، گاڑیاں لینی ہے، پڑھائی کرنا ہے، اور اس سلسلے میں جا کر کے ہم اور آپ لون لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ہمارے اور آپ کے بہانے ہیں، یہ بہانے اللہ رب العالمین کے ہاں ہرگز نہیں چلنے والے۔ آپ کے پاس جتنی حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریے۔ آپ کے پاس چھوٹا گھر ہے، اسی میں آپ
قناعت کر لیجئے, اسی میں رہ لیجئے, لیکن لون لے کر کے بڑا گھر محل تعمیر کرنے کی ہرگز کوشش نہ کیجئے, ورنہ دنیا میں تو آپ محل تعمیر کر لیں گے, آخرت میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچا پائے گا. یاد رکھیں, ہمیں اور آپ کو اس سود کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے. ہر ایک انسان کی ضرورت ہے, ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تئیں اس برائی کو معاشرے سے ختم کرے. اور اس کی چند صورتیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اگر ہم اور آپ ان کی طرف توجہ دیں تو ممکن ہے کہ ایک حد تک ہم اور آپ اس نظام پر کنٹرول کر سکتے ہیں, اس سود کو اپنے معاشرے سے, خصوصاً مسلمانوں کے درمیان سے تو ختم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو توجہ دینی ہے جس کی طرف, کہ ہم اور آپ قناعت اختیار کریں, جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس میں خوش رہیں, زیادہ اپنی زندگی کی ضروریات کو نہ بڑھائیں, اس قدر اپنی ضروریات نہ بڑھا لیں کہ آپ کو جا کر کے قرض لینا پڑے, لون لینا پڑے, اور جو بھی سودی کاروبار ہے وہاں تک ہمیں اور آپ کو پہنچنا پڑے. ہم اور آپ اپنے جتنی ہماری اور آپ کی چادر ہے اتنی پیر پھیلائیں, ہم اپنی ضروریات کو اپنی حیثیت کے مطابق کم کر کے رکھیں تاکہ دوسروں کے آگے جا کر کے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ہمیں سودی لین دین نہ کرنی پڑے. اسی طرح دوسری چیز جس کی طرف ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں قرض کا رواج عام کریں. جو مالدار معاشرے کے جو مالدار لوگ ہیں, جنہیں اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہے, وہ لوگ اپنے معاشرے کے غریب طبقے کو, جسے ضرورت ہے, جو ضرورت مند ہے, جو مجبوری میں جا کر کے سود پر قرض لیتا ہے, انہیں بغیر سود کے قرض دیں. یہ ہمارے معاشرے کے امیروں اور دولت مندوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی, جس کے اندر سود کے احکامات بیان کیے گئے ہیں, سود کی مذمت کی گئی ہے, ان آیتوں کے ختم ہونے کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے قرض کے احکام بیان کیے. جہاں سود کے احکام آیتوں کے ختم ہونے کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے قرض کے احکام بیان کیے ہیں, اس کے ذریعہ قرآن کریم اپنے اس اسلوب کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے سے, مسلمانوں کے درمیان سے اس سود کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو قرض کو رواج دینا ہوگا, اپنے معاشرے کے ضرورت مندوں کو قرض دینا ہوگا. اگر ہم اور آپ یہ کام کر لیں کہ جو ضرورت مند ہے, حقیقی معنوں میں ضرورت مند ہے, اور وہ مجبوری میں جا کر کے کسی سے قرض لیتا ہے, سود پر ادھار لیتا ہے, اگر ہم اور آپ اسے بلا سود ادھار دے دیں تو وہ شخص کبھی بھی وہاں جا کر کے ادھار ہرگز نہیں لے گا, لون لینے کی کوشش ہرگز نہیں کرے گا. تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ پرسنل لیول پر جن کو بھی اللہ نے دولت سے نوازا ہے وہ اس کام کو انجام دیں, اور اسی طرح اجتماعی طور پر ہم اور آپ اپنے معاشرے میں بیت المال کا قیام کریں, خواہ مسجدوں کے اندر ہو یا کسی جگہ میں کسی ٹرسٹ کے تحت ہو. ہم اور آپ بیت المال کا قیام کریں, ایک ایسا ٹرسٹ بنائیں جس کے ذریعہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے, جس کے ذریعہ ضرورت مندوں کو بغیر سود کے قرض دیا جا سکے, جن کے ذریعہ ضرورت مندوں کو پیسے دیے جا سکیں کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں اور ان پر سود کا بوجھ بھی نہ آئے, سود جیسی غلاظت میں وہ نہ پڑنے پائیں. اگر ہم اور آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں, اگر ہم اور آپ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں تو یقیناً ہم اور آپ اپنے معاشرے سے ایک حد تک اس سود کو ختم کر سکتے ہیں اور اس بلا کو اپنے معاشرے سے ختم کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں, اگر ہم اور آپ اس کام کو انجام نہیں دیتے, اگر ہم اور آپ اس کام کو انجام نہیں دیتے, یہ تمام کام نہیں کرتے ہیں, اور ہماری اس بے توجہی کی وجہ سے کوئی شخص, کوئی مجبور آدمی جا کر کے سود پر قرض لیتا ہے, تو جس طرح وہ قرض دینے والا گنہگار ہوگا, ہم اور آپ بھی گنہگار ہوں گے, کیونکہ ہم نے اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اگر ہم نے توجہ دی ہوتی, ہم نے اس کا ساتھ دیا ہوتا, ہم نے اسے ادھار دے دیا ہوتا بغیر سود لیے ہوئے, تو اس شخص کو مجبور نہ ہونا پڑتا کہ وہ جا کر کے سود پر قرض لے. اس لیے جس طرح وہ سود لینے والا گنہگار ہوگا, ہم اور آپ بھی گنہگار ہوں گے کہ ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں اور اپنے معاشرے سے سود جیسی لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کریں. خود بھی سودی کاروبار سے مکمل طور سے پرہیز کریں, سود کھانے سے پرہیز کریں, سود کھلانے سے پرہیز کریں, اور جو بھی طریقہ ہم اور آپ اختیار کر سکتے ہیں اس چیز سے بچنے کے, وہ تمام طریقے اختیار کریں. تبھی جا کر کے ہم اور آپ اس لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی لعنت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی کہ ہم اور آپ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سود جیسی لعنت سے محفوظ رکھے, سود لینے دینے اور اس طرح کے تمام کاروبار سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں ان تمام برائیوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے.
اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین۔